اب سمجھ میں آیا کہ وہ جرائم جو ابھی بندوں نے نہیں کیے، اس سے پہلے اللہ کیسے اس ساری انسانیت کو مار ڈالے۔ جب سارے جرائم کر لیں گے یہ انسان، تب اللہ نے قیامت مقرر کی۔ بھاگ کے کہاں جائیں گے جو ابھی میں مار دوں؟ میں نے یوم جزا مقرر کیا، آنا تو سب کو میرے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کی مرضی ہے کہ یہ دنیا زندہ رہے، ان کے گناہوں کے باوجود ان کو باقی رکھا ہے۔ مسلمان سمجھیں اللہ کے ہم بڑے پیارے ہیں، تمہیں زندہ رکھا ہے یوم جزا کا بکرا بنانے کے لیے، ورنہ اشتہام محشر میں کس کس کو اللہ پکار پکار کے کہا کہ یہ جہنم بھر دیا، تو اپنے قول کو سچا کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ شیطان سے کہا تھا جہنم کو بھر دوں گا، تو اس کو جہنم بھرنا ہے، اپنے قول کو سچا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم بالکل خالی رہ جائے۔ اس لیے سب کو چھوڑا ہوا ہے، گناہ کرتے رہو کرتے رہو، ہدایت نہیں ملے گی، جھوٹ بولتے تاکہ سزا ملے تمہیں، اور خوب کرو، خوب ڈھیل دے دیے، خوب گناہ کرو۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سمجھائیں، یہ مجلس ہم پڑھتے ہیں اپنی سرشاری کے لیے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سن کے ایمان لا رہا ہے۔ اگر لے آیا تو ٹھیک ہے، لے آیا، ہم نہیں چاہتے کہ لائے، اس لیے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خدا کے قول کو سچا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو شیطان سے وعدہ کیا اللہ نے جہنم کو بھر دوں گا، بھر دوں گا۔ میں کیوں جہنم کی اکثریت کو، آبادی کو کم کروں؟ ہمیں آبادی اگر بڑھاؤں تو اللہ خوش ہوگا، اور دار و مدار ولایت علی پر ہے سارا۔ بس یہ اطمینان ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے جس سے فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوگا، فیصلہ اسی سے ہوگا، تقدیر وہی ہے، سارا حساب کتاب جو چاہے آپ کا، یہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، آپ چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہے ہو، آپ کم کر کر کے پڑھ رہے ہو، صحیح بات نہیں بتا رہے ہو، دنیا کو پوری بات نہیں بتا رہے ہو، بہکا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سب کچھ کرتے رہو، لیکن یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کے سوال کے بعد جب مخلوق چلے گی تو اللہ کی آواز آئے گی، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، ابھی ان سے ایک سوال کرنا ہے، ایک سوال کرنا ہے ان سے، نعمت کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے کہ ہماری نعمت کو ٹھکرایا تو نہیں تھا؟ ہاں نہیں کہو، نہیں کہا اور جہنم میں گئے، ہم نے جہنم بھر دیا۔ ایک ہاں اور ایک نہیں پر فیصلہ ہے، اور جب نعمت کا سوال ہوگا تو سوا نہیں کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام غزالی نے کہا یہ نعمت کا سوال روٹی ہے، دال روٹی ہے، پانی ہے، اللہ نے کبھی دال روٹی اور پانی کا حساب کتاب کیا ہی نہیں۔ وہ رازق ہے، وہ دیتا ہے، وہ اس کا سوال نہیں کرے گا کتنی روٹی کھائی، ختم، کھیت باغ ختم، روزی روٹی سب ختم ہو گئی، یہی دنیا میں رہ گئی، مادی دنیا میں۔ اب محشر میں یہ سب روٹی ووٹی نہیں ہے، نہ توا جائے گا، نہ چولہا جائے گا، نہ روٹی جائے گی، نہ آٹا، نہ گیہوں، جو دے چکے وہ دے چکے، ہم سقی ہیں، دے چکے، ہم غفار ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا دریاؤں کا کتنا پانی پیا۔ نعمت پانی نہیں ہے، نعمت روٹی نہیں ہے، انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر نعمت ہم نے اتاری، جن پہ نعمت اتاری وہی تو نعمت تھے۔ آج ہم تم سے پوچھ رہے ہیں صراط مستقیم پر تم نعمت والوں کے ساتھ گئے یا غیر المقصود کے ساتھ؟ نعمت کا سوال، انعمت علیہم، جہاں ہم نے نعمت کو تمام کیا تھا۔ علی ہے نعمت،
فاطمہ ہے رحمت، علی ہے نعمت۔ نبی کے پاس نعمت علی کی وجہ سے، رحمت للعالمین زہرا کی وجہ سے، محشر میں دونوں کو بلا لیا۔ یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے۔ جو رحمت کے سائے میں رہے، چادر سایہ ہے، جنہوں نے حدیث قصہ سنی وہ رحمت میں ہے، جنہوں نے الحمدللہ کہا وہ نعمت میں ہے۔ تو نعمت اور رحمت والوں کو ہٹا لو، تو وہاں تو نعمت اور رحمت کا سایہ ہو جائے گا۔ اب تمہارے پاس نہیں ہے، لے جاؤ جہنم کو بھر، ان کو سب کو جہنم میں ڈال دو، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد یہ جو پل ہے آراف کا، اس کے اوپر سے گزارو علی والوں کو، تاکہ جہنم والے انہیں جاتا ہوا دیکھیں جنت کی طرف۔ آراف کی بلندیوں، تو اس وقت ایک رجل، سورہ آراف میں آراف کا بیان ہے، یہ آراف کا منظر ہے کہ ایک رجل یعنی ایک مرد بلندی سے پکار کے جہنم والوں سے کہے گا، دیکھو یہ جا رہے ہیں، تم ان کو دنیا میں کافر کہتے تھے، اب تم کہاں ہو اور یہ کہاں ہو؟ یہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے کہ محشر میں کسی کے لیے یہ کہا جائے گا تم انہیں کافر کہتے تھے۔ اگر نہ ہمیں کہا جاتا تو قرآن کی یہ آیت کامل نہ ہو۔ یہ جا رہے ہیں، یہ گزر رہے ہیں، ان تو جھانک جھانک کے دیکھ کے علی والے یہ کہیں گے اچھا آپ بھی ہیں، اس لیے گزارا جائے گا تاکہ دشمنوں کو اپنے دیکھ لے اور پکار پکار کے کہیں ہاں سب کو دیکھ لیا، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو اس وقت جہنم والے کہیں گے ان گزرنے والوں سے جانے میں جلدی نہ کرو، تیز نہ جاؤ، ٹھہر ٹھہر کے جاؤ، اس لیے کہ تم جو گزر رہے ہو تو تمہارے جسم سے جو نور نکل رہا ہے اس سے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، اتنی آگ ہے یہاں تاکہ ہم ذرا سا تم سے سیک تو لیں، ٹھنڈک تو لے لیں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے چلو، ذرا ٹھہر ٹھہر کے چلو۔ تو جب یہ کہیں گے علی والوں سے کہ ٹھہر ٹھہر کے چلو تاکہ تمہارے نور کا عکس جو ہم پہ پڑ رہا ہے تو ہمیں ذرا ٹھنڈک ملے، تو اس وقت جہنم چلائے گا ٹھاڑے مار کے اور کہے گا اے علی والو جلدی جاؤ، میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی، جاؤ، جلدی گزر جاؤ۔ اللہ سب کو صراط مستقیم سے گزارے، جسم سے نور ساطع ہو رہا ہو۔ ولایت علی انسان کے لیے بقا ہے۔